اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ امام مظلوم حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد امت ملعون نے پہلے نماز جمعہ ادا کی۔ اس میں بہت سے ملعونوں نے شکرانے کی نمازیں بھی ادا کی جو انہوں نے امام حسین کی شہادت کے لیے بطور منت مانی ہوئی تھی۔ کتب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امت ملعون نے اپنے نبی کے نواسے کی شہادت کے بعد شکرانے کے طور پر 7 سے لے کر 40 مساجد بھی تعمیر کروائیں، جن میں سے 4 مساجد صرف کوفہ کے مرکزی شہر میں بنوائی گئی۔ جب امت ملعون نماز جمعہ سے فارغ ہوئی تو عمر ابن سعد ملعون نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون کون سے جوان ہیں جو حضرت امام حسین کی لاش عطر پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں۔ اس اعلان پر 10 ولد و زناہ اپنے اپنے گھوڑے بڑھا کر آگے لے آئے، پھر ان کے ساتھ 10 اور ملعون بھی شامل ہو گئے، یعنی کل 20 ملعون سامنے آئے۔ یہاں تک تو روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تقریباً اکثر مورخین و صاحبان مقاتل متفق ہیں۔ اس سے آگے روایات میں اختلافات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ انہوں نے آ کر لاشہ اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے، مگر دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت تمام شہداء کی لاشوں کی پامالی کا حکم دیا گیا تھا اس وقت اکثر شہداء کے ہم قبیلہ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں پامالی سے بچا لی، جس کی وجہ سے صرف پاک خاندان کے افراد ہی باقی رہ گئے اور صرف انہی کی لاشیں پامال ہوئیں۔ یہاں ابو مخفف اور کچھ دوسرے صاحبان مقاتل نے ایک روایت شہزادہ امیر قاسم کی پاک دلہن کے حوالے سے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاک معظمہ شہزادی فرماتی ہیں کہ ہم خیام کے دروازے پر موجود تھے اور سوچ رہے تھے کہ امت ملعون اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی ہے۔ ہم دیکھ چکے تھے کہ امت ملعون نے ہمارے پاک بابا کو کس طرح شہید کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا ہمارے سامنے لاشہ عطر پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پامالی کا حکم تاراجی خیام سے پہلے دیا گیا ہے۔ صاحبان مقاتل کا ایک بڑا طبقہ لاشہ عطر کی پامالی کو اس موقع پر تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شام غریباں کے وقت یعنی 10 محرم کی شام کو لاشہ عطر کی پامالی کا پروگرام بنایا تو گیا تھا مگر پامالی ہو نہ سکی۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھا تو 10 محرم کی شام کے واقعات میں سے گیا ہے مگر اس دن پامالی ہوئی نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ پھر 11 محرم کے دن لاشوں کو پامال کیا گیا ہو، یعنی وہ یقینی طور پر کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پامالی سے متعلق اتنی روایات ہیں کہ انہیں رد بھی نہیں کیا جا سکتا اور 10 محرم کی شام پامالی کے عمل کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ صاحبان مقتل کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس وقت امت ملعون نے پامالی کا حکم دیا تو اس وقت کسی کانیز نے آ کر حرم سرا میں یہ اطلاع دی کہ امت ملعون نے لاشہ عطر کی بے حرمتی کا پروگرام بنا لیا ہے۔ جناب فضہ سے روایت ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی کے رخ انور کا رنگ متغیر ہوا۔ اس وقت انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ اے خالق عالمین، اموی ملعین نے ہمارے بھائی کو شہید کیا، پھر ان کی لاش عطر کو زمین پر چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہم تیری رضا کے لیے برداشت کر گئے مگر اب ان غریبوں کی لاشوں کی پامالی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب ان کے لیے تو خود ہی کچھ کر۔ جناب فضہ نے فوراً پاک معظمہ بی بی کی خدمت میں عرض کیا کہ پاک معظمہ بی بی، آپ کے پاک نانا کے ایک صحابی سفینہ مہران تھا جو باقی لوگوں کے ساتھ ایک سمندر میں مصروف سفر تھا کہ راستے میں طوفان آ گیا اور ان کی کشتی طوفان میں پاش ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک جزیرے پر جا کر پناہ لی تھی۔ جب وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں ان پر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ وہاں اس صحابی نے حملہ وار شیر سے فرمایا تھا کہ اے ابو الحارث، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ میں شہنشاہ انبیاء کا آزاد کردہ غلام ہوں، تم مجھ پر حملہ کرتے ہو؟ یہ سنتے ہی شیر نے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ میری پاک معظمہ بی بی، جس وقت ہم
ہم علاقہ قطانیہ کے شہر ہیرا موجودہ نجف کے قریب سے گزرے تھے تو وہاں ایک شیر آپ کے پاک معاملوں کے ساتھ ساتھ کربلا تک ہمارے ساتھ آیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کہوں کہ وہ آ کر امام مظلوم کی لاش عطر پر پہرا دے۔ پاک معظمہ بی بی نے فرمایا کہ بے شک آپ اس شیر سے کہہ دیں کہ وہ آ کر ہمارے پاک بھائی کی حفاظت کرے۔ جناب فضا پاک خیام سے چند قدم باہر تشریف لے گئیں اور وہاں انہوں نے آواز دی، یا ابو الحارث، یا ابو الحارث۔ واضح ہے کہ عرب ہر شیر کو ابو الحارث کہتے ہیں۔ اسی وقت ایک شیر دھاڑتا ہوا ظاہر ہوا جو سیدھا جناب فضا پاک کے قریب آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا آپ کو یہ علم ہے کہ آج ہمارے شہنشاہ مولا کریم کربلا حضرت امام حسین کے ساتھ امت کیا کرنا چاہتی ہے؟ امت ان کی لاش عطر کی بے حرمتی کرنا چاہتی ہے۔ آپ فوراً جا کر شہنشاہ کربلا کی لاش عطر کی حفاظت کریں۔ جس وقت دئی پاک نے یہ فرمایا تو اس وقت وہ شیر ببر میدان میں اس مقام پر پہنچا جہاں امام مظلوم کی لاش عطر موجود تھی۔ شیر کو آتا دیکھا تو لشکر کوفہ و شام دوڑ کھڑے ہوئے اور ابن سعد ملعون نے یہ گمان کیا کہ یہ شیر شاید شہداء کی لاشوں کا گوشت کھانے کی غرض سے آیا ہے، مگر اس شیر نے آتے ہی امام مظلوم کائنات کی لاش عطر پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور اپنی پیشانی کو امام مظلوم کے خون سے رنگین کر کے بین کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت امت ملعون کے گھوڑے لاش عطر کو پامال کرنے کے لیے مقتل گاہ میں آئے، مگر جب ان کی نگاہ شیر پر پڑی تو وہ رک گئے۔ اس وقت عمر ابن سعد ملعون نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو زہر ہو گیا تو لوگ ہم سے منحرف ہو جائیں گے، تم اس بات کو زہر ہی نہ کرنا۔